من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آ گئے ہیں تاکہ تمہارے سامنے دین کی وضاحت کو بیان کریں، رسولوں کے سلسلے کے رکے ہوئے زمانے کے بعد ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی جنت کی خوشخبری سنانے والا اور جہنم سے ڈرانے والا نہیں آیا۔ فقد جاءکم بشیر و نذیر، یقیناً تمہارے پاس جنت کی خوشخبری سنانے والے اور جہنم سے ڈرانے والے آ گئے ہیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ گزشتہ آیات میں درسوں کے اندر تذکرہ ہوا تھا کہ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو بطور احسان کے ذکر کیا ہے، اور یقیناً انسانیت پر آپ کا آنا بہت بڑا اللہ کا احسان اور کرم ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی احسان سے متعلق یہاں پر بھی تذکرہ ہے، اور اہل کتاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ کے انتظار میں بھی تھے، اور اس کا اظہار بھی کیا کرتے تھے اور دوسری قوموں کو ڈرایا دھمکایا بھی کرتے تھے کہ پیغمبر آنے والے ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف جہاد کریں گے اور پھر فتوحات حاصل کریں گے، اس طرح کی باتیں بھی کیا کرتے تھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے متعلق ان کی کتابوں میں بڑی وضاحت موجود تھی۔ چنانچہ قرآن پاک میں دوسری جگہ پر یہ بات موجود ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجنبی بالکل بھی نہیں ہیں، بلکہ آپ کے نبی ہونے کو ایسے ہی پہچانتے ہیں کہ جیسا انسان اپنی اولاد کو پہچانا کرتا ہے، کہ پہلی نظر دیکھتے ہی انسان فوراً پہچان لیتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اسی طرح ایک نظر دیکھتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پہچان گئے تھے کہ یہ اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے رسول ہیں، اور یہ وہی ہیں کہ جن کا ہم انتظار کرتے تھے۔ چنانچہ کتابوں میں واقعہ بھی منقول ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہود کے بڑے عالم ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ آنے کے بعد مسلمان ہو گئے تھے، یہ ایک کھجور کے درخت پر چڑھ کے کھجوریں توڑ رہے تھے، اور کھجور کے درخت کے نیچے ان کی پھوپھی بیٹھی ہوئی تھیں۔ تو ذوالحلیفہ کے مقام پر میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ رہے تھے۔ یہ چونکہ اونچی جگہ پر تھے، ان کی نظر پڑی اور فوراً بے ساختہ اپنی پھوپھی کو کہنے لگے کہ اے پھوپھی جان، وہ پیغمبر آ گئے ہیں جن کا ہمیں انتظار تھا اور جن کے بارے میں آپ ہمیں بتایا کرتی تھی، اور وہ یہی بتایا کرتی تھی کہ مکہ میں پیدا ہوں گے اور وہاں سے پھر مدینہ منورہ آئیں گے، اور دوپہر کے وقت مدینہ منورہ میں پہنچیں گے، اور جس وقت وہ آئیں گے تو ان کے اور ان کے ساتھیوں کے لباس سفید ہوں گے۔ یہ ساری نشانیاں ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھیں۔ چنانچہ ان کی پھوپھی نے فوراً کہا کہ ہاں واقع میں یہ وہی ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن تم آہستہ آواز سے کہو، اونچی آواز سے نہ کہو تاکہ کوئی اور سن نہ لے۔ تو اس کے بعد اب اگر کوئی انکار کرتا ہے تو یقیناً یہ انکار سوائے اس کے کہ انسان تعصب کی پٹی اپنی آنکھوں پہ باندھ لیتا ہے، وگرنہ انکار کی کوئی وجہ باقی نہیں بچتی۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا اور اچھے طریقے سے آپ کو پہچانتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہچاننے کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی کتابوں میں تو آپ کے خلفاء کی علامتیں اور نشانیاں بھی لکھی ہوئی تھیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات میں یہ بات موجود ہے کہ ملک شام کے سفر میں بھی آپ کو پہچانا تفصیلات کا موقع نہیں ہے، اور اسی طرح جب بیت المقدس کے فتح ہونے کی بات آئی تو انہوں نے تقاضا کیا تھا کہ اگر آپ اپنے امیر ہمیں دکھا دو اور ہم اپنی کتابوں میں نشانیاں دیکھ لیں، اگر تو یہی ہیں جو بیت المقدس کو، فلسطین کے علاقے کو فتح کریں گے تو پھر بغیر لڑے ہی ہم چابیاں پیش کر دیں گے، ہمیں لڑنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، کہ لڑنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، اور اگر یہ وہ نہیں ہیں تو پھر تم جو مرضی کرتے رہو، ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے اپنی کتابوں میں نشانیاں دیکھیں تو بھی عینی ہی 100% عین مطابق تھیں، کسی ایک میں ذرہ بر بھی کوئی فرق کی گنجائش نہیں تھی۔ تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں نہ ہونا تو بہت دور کی بات ہے، آپ کے تو خلفاء کے متعلق بھی بڑی تفصیل سے ان کی کتابوں میں درج تھا اور ان کو دیکھ کر پہچانتے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے دیکھا تو چابیاں فوراً سپرد کر دیں اور یوں بیت المقدس اور فلسطین کا علاقہ فتح ہو گیا۔ اور اس وقت بھی یہود و نصارہ اور آج بھی یہود و نصارہ اور دیگر قومیں در حقیقت اسلام سے خائف ہیں، اور اس وقت بھی ان کی یہی کوشش رہی کہ کہیں اسلام پھیل نہ جائے، اور اب بھی ان کی یہی کوشش ہے کہ اسلام کہیں پھیل نہ جائے، اور خاص طور پر پھر جہاد سے متعلق تو ان کے دلوں میں ایک ایسا خوف اور ہراس پیدا ہے کہ ہر صورت میں یہ جہاد کو مٹا دینا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں واللہ علی کل شیء قدیر کہہ کر اس کا بھی اظہار فرما دیا ہے کہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ دین اسلام کو تم جتنا بھی مٹانے کی کوشش کرو، دبانے کی کوشش کرو، اس کو مٹایا اور دبایا نہیں جا سکتا، اس کے پھیلنے کے اسباب اللہ تعالیٰ خود پیدا کر دیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو پھیلایا اور پوری دنیا میں یہ پھیلا اور سب سے بڑے مذہب کے طور پر دنیا میں موجود ہے۔ تو یہ جو لوگ اسلام سے خائف ہیں، خاص طور پر جہاد سے خائف ہیں، تو ان کے خوف کی یہ صورتحال ہے کہ چند مٹھی بھر لوگ اس وقت بھی فلسطین میں جو جہاد کے کام کو کر رہے ہیں، پوری دنیا کفر اس سے خائف ہے، یہاں تک کہ ہمارے کمزور مسلمان حکمران بھی ان سے خائف ہیں، اور یہ سارا کچھ اسی خوف اور ہراس کا نتیجہ ہے کہ یہ مٹھی بھر لوگ نہ سمجھے جائیں بلکہ ان کی موت کے پروانے ہیں اور ان کی موت کے پیغام ہیں۔ جہاد کا ایک ایسا خوف ان کے دلوں میں مسلط ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں پر یہ کہا گیا کہ یبین لکم علی فترۃ من الرسل، فترت کے زمانے کے بعد آپ تشریف لائے ہیں۔ فترت کا زمانہ وہ زمانہ کہلاتا ہے جو ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کے درمیان میں ہوتا ہے۔ چنانچہ سب سے طویل زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درمیان کا جو زمانہ ہے یہ سب سے طویل زمانہ ہے، وگرنہ اس سے پہلے انبیاء کرام بکثرت آتے رہتے تھے، یکے بعد دیگرے آتے رہتے تھے، ایک ایک وقت میں متعدد انبیاء کرام ہوتے تھے، بنی اسرائیل کی ایک ایک بستی کی طرف علیحدہ علیحدہ نبی ہوتے تھے، اور بنی اسرائیل سے ہٹ کر جو دوسری قومیں تھیں ان کے اندر علیحدہ سے نبیوں کا سلسلہ موجود تھا۔ تو سب سے لمبا زمانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کا زمانہ ہے جو تقریباً 571 سال بنتا ہے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس وقت دنیا سے اٹھایا گیا اور آسمانوں کی طرف ان کو بلند کیا گیا
اس سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے درمیان 571 سال کا زمانہ ہے، اور 610 سال کا زمانہ نبوت ملنے کا زمانہ ہے۔ تو گویا کہ ان کے آسمان کی طرف اٹھائے جانے کے 610 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی۔ اور پھر یہ بھی بنی اسرائیل اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درمیان کا زمانہ ہے، وگرنہ عربوں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نبی نہیں آئے۔ بنی اسرائیل میں آتے رہے، لیکن عربوں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نبی نہیں آئے، اور یہ تقریباً 1500 سال کے آگے پیچھے کا زمانہ بنتا ہے، تو یہ اور بھی زیادہ طویل ہو جاتا ہے۔ تو اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ فترت کے ایک لمبے زمانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اور یہ تشریف لانا اس لیے ہے کہ دین کی وضاحت کر دیں، اور تمہارے پاس اس طرح کا کوئی جواز باقی نہ رہے کہ ہمارے پاس تو کوئی نبی آئے ہی نہیں تھے۔ تو اس لیے تمہارا یہ عذر ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بشیر اور نذیر تمہارے پاس بھیجے ہیں، خوشخبری سنانے والے اور اللہ کا ڈر سنانے والے۔ تو اس سے متعلق انشاءاللہ ایک دو احادیث مزید ذکر کر کے اگلے درس میں بات کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔